لاس اینجلس، خوابوں کا شہر، روشنیوں کا نگر اور انکہی کہانیوں کی سرزمین، لیکن ہر کہانی کا اختتام ہالی ووڈ کی فلموں جیسا نہیں ہوتا۔ 31 جنوری 2013 کو ایک نوجوان لڑکی نے لاس اینجلس کے بدنام زمانہ ہوٹلوں میں سے ایک میں چیک ان کیا۔ صرف چند دن بعد وہ ایک CCTV کیمرے میں کچھ ناقابل وضاحت حرکات کرتی ہوئی دیکھی گئی اور پھر وہ اچانک غائب ہو گئی۔ ہفتوں بعد ہوٹل کے ملازمین نے اس کی لاش دریافت کی، اس کے کمرے یا راہداری میں نہیں، بلکہ ہوٹل کی چھت پر ایک بند واٹر ٹینک کے اندر۔ یہ ہے ایلی سلیم کی کہانی۔ 21 سالہ ایلی سلیم یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا کی ایک ذہین طالبہ تھی۔ 2013 کے آغاز میں ایلی سلیم نے اکیلے لاس اینجلس کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ 26 جنوری کو اس نے سیسل ہوٹل میں چیک ان کیا، لیکن یہ ہوٹل کوئی عام ہوٹل نہیں، بلکہ اس کا ایک خوفناک ماضی رہ چکا تھا۔ 1927 میں تعمیر ہونے والا سیسل ہوٹل دہائیوں سے مصیبتوں کا مرکز بنا رہا ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں اکثر عجیب چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ بدنام زمانہ سیریل کلرز جیسے رچرڈ ریمریز، جسے نائٹ سٹاکر کہا جاتا تھا، اور جیک انڈرویگر، جو ویانا اسٹرینگلر کے نام سے جانا جاتا ہے، دونوں مختلف اوقات میں اس ہوٹل میں مقیم رہے۔ ان کے بھیانک جرائم کسی نہ کسی طرح اس ہوٹل کی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں۔ سیسل ہوٹل کے گرد گھومتی کہانیاں خودکشیوں، لاشوں کی برآمدگی اور بغیر سراغ کے غائب ہونے والے افراد سے بھری پڑی ہیں۔ ایلیسا صرف چند دن کے لیے سیسل ہوٹل میں ٹھہری تھی جب پہلی عجیب علامت ظاہر ہوئی۔ یہ 26 جنوری تھا، وہی دن جب اس نے ہوٹل میں چیک ان کیا۔ اس دن ہوٹل کے مہمانوں نے پانی کے دباؤ میں کمی کی شکایت کی، اور پانی بھی گدلا، بدرنگ اور غیر معمولی سا لگ رہا تھا۔ یہ محض تکنیکی خرابی نہیں تھی، یہ ایک ہولناک اشارہ تھا، جیسے کسی آنے والی بھیانک حقیقت سے خبردار کیا جا رہا ہو۔ مگر اس وقت نہ کوئی جانتا تھا اور نہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ اصل میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ بظاہر معمولی شکایت دراصل ایک ایسے خوفناک راز سے جڑی ہوئی تھی جو کچھ ہی دنوں بعد سامنے آنے والا تھا۔ 31 جنوری کی شام ہوٹل کے سیکیورٹی کیمروں نے ایک ایسا منظر قید کیا جو ناقابل یقین تھا۔ کیمرے میں ایلیسا کو سیسل ہوٹل کی ایک لفٹ میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ شروع میں وہ اکیلی ہے اور بالکل نارمل نظر آتی ہے، مگر پھر کچھ بدل جاتا ہے۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ چھا جاتی ہے۔ وہ لفٹ کے تمام بٹن تیزی سے دبانا شروع کر دیتی ہے، جسے وہ کسی بھی طرح جلدی کسی منزل پر پہنچنا چاہتی ہو، جسے وہ کسی چیز سے بچنا چاہ رہی ہو۔ اس کی حرکات غیر معمولی ہو جاتی ہیں۔ وہ ہاتھوں سے اشارے کرتی ہے، جسے کسی سے التجا کر رہی ہو، جھگڑ رہی ہو یا کسی پر چیخ رہی ہو، مگر وہاں کوئی اور موجود نہیں ہوتا۔ پھر وہ لفٹ کے دروازے سے باہر جھانکتی ہے، جیسے کوئی اندھیری قوت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو، یا جیسے وہ کسی سے بھاگنے کی جلدی میں ہو۔ اس لفٹ میں پیش آنے والا نہایت پریشان کن منظر سامنے آنے کے بعد ایلی سلیم اچانک غائب ہو گئی، اور پھر 19 دن تک ایک اذیت ناک خاموشی چھا گئی۔ نہ کوئی سراغ، نہ کوئی علامت، بس ایک پراسرار گمشدگی۔ 19 فروری کو، یعنی ایلیسا کی پراسرار لفٹ ویڈیو کے تقریباً 3 ہفتے بعد، ہوٹل کے مہمانوں نے کچھ ایسا رپورٹ کیا جو ناقابل تصور تھا۔ پانی صرف گدلا یا کم دباؤ والا نہیں تھا، وہ بدبودار، سڑا ہوا اور ذائقے میں انتہائی ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ مہمانوں کے لیے وہ محض کوئی معمولی شکایت نہیں رہی تھی، بلکہ ایک مکمل دہشت بن چکی تھی۔ اب ہوٹل انتظامیہ کے پاس مزید نظر انداز کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ انہیں آخرکار یہ جاننے کے لیے تفتیش کرنی پڑی کہ آخر اس بھیانک مسئلے کی جڑ کیا ہے۔ وہ ان بڑے پانی کے ٹینکوں کا معائنہ کرنے کے لیے سیڑھیاں چڑھ کر ہوٹل کی چھت تک پہنچے، ایسی جگہ جو عام طور پر بند اور مقفل رہتی تھی۔ یہ ٹینک پورے ہوٹل کو پانی فراہم کرتے تھے، اور جب انہوں نے ان بھاری دھات کے ڈھکنوں میں سے ایک کو کھولا تو جو منظر ان کے سامنے آیا وہ ناقابل یقین اور روح جھنجھوڑ دینے والا تھا۔ گدلے مٹیالے پانی کے اندر تیرتی ہوئی ایلی سلیم کی لاش موجود تھی، وہی نوجوان لڑکی جو بغیر کسی نشان کے غائب ہو گئی تھی، اب ایک ایسے مقام پر ملی جہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب سوال یہ تھا، کیا ایلیسا کی موت محض ایک حادثہ تھی، یا یہ کسی سازش یا قتل کی کہانی تھی؟ چھت تک پہنچنے کے لیے جو دروازہ تھا وہ مقفل تھا، وہاں زبردستی داخل ہونے کا کوئی نشان نہیں تھا، اور جس پانی کے ٹینک میں اس کی لاش ملی وہ اتنا اونچا اور بھاری تھا کہ ایک عام شخص کا اس میں خود سے چڑھ کر کود جانا تقریباً ناممکن لگتا تھا۔ بس اس پانی میں ایلیسا کی لاش تھی، اور اس کے ساتھ ان گنت سوالات، ایسے سوالات جو صرف ہوٹل یا شہر تک محدود نہیں رہے، بلکہ بہت جلد دنیا بھر میں ہلچل مچانے والے تھے۔ آخر ایلیسا اس چھت تک پہنچی کیسے؟ وہ چھت جو بند تھی، مقفل تھی اور اونچی دیواروں سے گھری ہوئی تھی، اور سوال یہ بھی تھا کہ
ایک 5 فٹ 6 انچ کی دبلی پتلی لڑکی کیسے اس بھاری بھرکم ٹینک کا ڈھکن ہٹا سکتی تھی جو نہ صرف وزنی تھا بلکہ عام طور پر بولٹ سے بند بھی ہوتا تھا؟ اور سب سے پریشان کن سوال، وہ اس ٹینک کے اندر گئی کیسے جو تقریباً 10 فٹ بلند تھا اور اس میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک چھوٹا سا سوراخ تھا؟ اور وہ 19 دن جن میں وہ غائب رہی، آخر ان میں کیا ہوا؟ کہاں تھی وہ؟ کس کے ساتھ تھی؟ زندہ تھی یا بے ہوش؟ کیا اسے کسی نے روکے رکھا؟ ان سب سوالات نے انٹرنیٹ پر طوفان برپا کر دیا۔ آن لائن فورمز پر لوگ خود کو ڈیجیٹل جاسوس سمجھ کر چھان بین کرنے لگے۔ لفٹ کی ویڈیو کے ایک ایک سیکنڈ کو بار بار دیکھا گیا، ہر حرکت، ہر اشارہ، ہر لمحہ۔ کچھ نے کہا شاید ایلیسا کسی شدید ذہنی بیماری سے گزر رہی تھی، ممکن ہے اسے سائیکوٹک بریک ہوا ہو۔ دوسروں نے دعویٰ کیا کہ وہ کسی سے چھپ رہی تھی، شاید اسے کوئی دھمکا رہا تھا، تعاقب کر رہا تھا، یا نظر نہ آنے والا کوئی شخص اس پر حملہ کر رہا تھا۔ سچ کیا تھا پوری دنیا کو سوچ میں ڈال دیا تھا۔ ایک تھیوری تو بالکل ہی چونکا دینے والی تھی۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ایلیسا لفٹ میں کسی سے بچنے کے لیے بھاگ کر آئی تھی، وہ شخص جو شاید کیمرے کے فریم سے بس ذرا سا باہر تھا۔ وہ شخص بھی لفٹ میں اس کے ساتھ ہی موجود تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا، کوئی آواز نہیں، کوئی گواہ نہیں، بس مفروضے اور قیاس آرائیاں۔ آخرکار سرکاری طور پر ایلیسا کی موت کو حادثاتی طور پر ڈوبنے کا کیس قرار دے دیا گیا، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ وضاحت بالکل ناقابل قبول تھی۔ ایلیسا لیم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے ایک طرف بہت سی قیاس آرائیوں کو روکا تو ساتھ ہی کئی نئے سوالات کو جنم دیا۔ رپورٹ کے مطابق اس کے دل کے گرد جھلی میں تھوڑی مقدار میں سیال موجود تھا۔ معدے میں ادگلی ہوئی گولیوں کے ذرات پائے گئے جو ممکنہ طور پر اس کی ذہنی صحت کی دوائیاں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی مقدار میں سرخ سیال بھی موجود تھا۔ اہم بات یہ تھی کہ نہ جسم کے باہر کسی قسم کی چوٹ یا زخم کا نشان تھا، نہ اندرونی طور پر تشدد یا زبردستی کی کوئی علامت ملی۔ قتل یا سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ حتمی نتیجہ، موت کی وجہ ڈوبنا۔ اور تحقیقاتی ٹیم نے واضح طور پر کہا، ہمیں نہیں لگتا کہ ایلیسا کی لاش کو کہیں اور چھپایا گیا تھا۔ ہمارا ماننا ہے کہ اس کا جسم تقریباً پورے وقت وہیں اس پانی کے ٹینک میں موجود رہا۔ لیکن عوام کی نظروں میں یہ رپورٹ تسلی بخش نہیں تھی۔ نہ تالے ٹوٹے، نہ کوئی گواہ، نہ شور، نہ مزاحمت۔ تو ایک اکیلی لڑکی بغیر نشان چھوڑے اتنے محفوظ اور دشوار مقام پر کیسے پہنچی اور کیوں؟ یہی وہ خلا تھا جس نے ایلیسا کی کہانی کو ایک ناقابل فراموش معمہ بنا دیا۔ کیا یہ خودکشی تھی، ایک بےحد ناقابل یقین حادثہ، یا کچھ ایسا جو کچھ زیادہ تاریک، کہیں زیادہ خوفناک تھا؟ شاید ہم کبھی پوری سچائی نہ جان سکیں، شاید کچھ سوال ہمیشہ سوال ہی رہیں، لیکن ایک بات طے ہے، ایلیسا لیم کی کہانی آج بھی لوگوں کو بے چین کرتی ہے، دلوں کو دہلا دیتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی سب سے زیادہ خوفناک چیز وہ ہوتی ہے جو ہم جان ہی نہیں پاتے۔ ایلیسا کی پراسرار گمشدگی اور المناک انجام ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتیں، وہ ہمارے ذہنوں میں زندہ رہتی ہیں۔